اب یہاں سے ہوتے ہوئے ہم سورہ البقرہ کے اختتام پر آ گئے ہیں، اور یہ جو آخری آیات ہیں یہ بھی بہت اہم ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو آخری آیتیں جو رات کو پڑھ لے تو رات بھر اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانے میں سے دی گئی تھیں معراج کے موقع پہ۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، ان کو اگر ہم ایک دفعہ دیکھ لیں اور پڑھ بھی لیں کیونکہ رات کا وقت ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بہت خوبصورت آیات جس میں ہم بات کیا کر رہے ہیں، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کے اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے اتاری گئی، اور مومن بھی ایمان لائے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں ہم جدائی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور مانا، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جو ہم نے گائیڈنس مانگی تھی نا سورہ الفاتحہ میں، اور اب اس کے بعد ہم سورہ البقرہ کا اختتام پہ آ گئے ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمرائز کر دیا ہر چیز کو۔ وہاں پہ ہم نے بات شروع کی تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایمان بالغیب پہ ہی دوبارہ لایا گیا ہے، جس کی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جب تک آپ کی ایمانیات جو ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہوتے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ان چیزوں پہ آگے جا ہی نہیں سکتے، آپ اس سے بیونڈ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو اپنی ایمانیات کو مضبوط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ رسالت کی بات آ گئی۔ ہم نے جب بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات پڑھے تو ہم بار بار کیا پڑھتے تھے، وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے سمینا وعصینا، کہ ہم نے سنا لیکن we don't want to do it, we want to do something جو مجھے اسٹرائک کرے، مجھے اچھا لگے۔ لیکن ایک بلیور کا، ایک صاحب ایمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، سمینا واطعنا، میں نے سنا اور میں نے مان لیا، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اب دیکھیں کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو جب آپ سنتے ہیں نا پہلی دفعہ تو آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ میں کیسے کروں گی، ہاؤ از دس پاسبل، لیکن جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اس انسان کے لیے، اور آپ کے لیے وہ معاملات اتنے مشکل نہیں رہتے ہیں۔ اس لیے انسان کو بہت زیادہ اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے، اس ایٹیچیوڈ کو لانا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں یہ بھی بات ہمیں یہاں بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ہماری استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ رات کو سونے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں، یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا دل پھٹ رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ کو لگتا ہے میری زندگی کے جو مسئلے ہیں وہ کب ختم ہوں گے، کئی دفعہ آپ پریشان ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یا اللہ میں کدھر جاؤں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ بس ایک مشکل ختم نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی ہے۔ ایسے موقع پہ آپ سوچیں ہر رات کو جب ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں تو ہمارا رب ہمیں کیا بتا رہا ہے، مشکل نہیں مانگو، لیکن جو مشکل آئی ہے اللہ کو پتا ہے کہ یہ مشکل تم سہ سکتے ہو، اس لیے اللہ نے تمہاری زندگی میں دی ہے۔ اللہ اس سے زیادہ بوجھ تم پہ نہیں ڈالے گا، اور یہ دعا مانگ لینی چاہیے کہ میرے رب مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالنا جو میں اٹھا نہ سکوں۔ اور پھر ہم اپنے رب سے اپنے کنیکشن کو بھی اسٹرانگ کرتے ہیں، ہم اللہ سے مغفرت بھی طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سورہ البقرہ ختم ہوتی ہے اور اب سورہ آل عمران آ گئی۔ سورہ آل عمران جو ہے اس کی بھی بہت فضیلت آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران کو کہا گیا ہے کہ یہ دو صورتیں ہیں جو کہ ایک سائبان کی طرح ہوں گی، کیونکہ ان میں جو میسیجز ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ صحابہ جو تھے وہ 8 سے 10 سال صرف سورہ البقرہ کو پڑھتے رہتے تھے، اس کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے تھے اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک رکعت میں سورہ البقرہ اور ایک میں سورہ آل عمران پڑھتے تھے پوری۔ کی میسیجز جو ہیں ان میں آ رہے ہیں، جو ہم نے دعا کی تھی نا گائیڈنس کی، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر ہم نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، پھر ہم نے کہا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو انعام یافتہ ہیں، یعنی ان کے پاس علم بھی تھا اور انہوں نے اس کے ساتھ عمل بھی کیا۔
اور اس کے بعد ہم نے زیادہ جو واقعات پڑھے تھے سورہ البقرہ میں جو کہ فوکس تھے بنی اسرائیل پہ. اور بنی اسرائیل کون ہیں؟ جن کے پاس علم تھا، اپنے وقت کے بہت نالجبل لوگ تھے، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا تھا. یہ ان کا ایک بہت بڑا ایشو تھا. تو اب ہم سورہ آل عمران میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہم بات کریں گے ان لوگوں کی علم بھی انہوں نے صحیح طرح نہیں لیا اور عمل اپنی مرضی سے کیا، یعنی جو گمراہ ہو گئے. اور وہ کون تھے؟ کرسچنز تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے اکثر سلیبس میں بچپن سے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جب ہم پڑھتے تھے سورہ الفاتحہ اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہوتا تھا تو ہم یہ نہیں پڑھتے تھے کہ جو گمراہ ہوا یا جس پہ اللہ تیرا غضب ہوا، ہم پڑھتے تھے ہم یہود و نصارہ میں سے نہ ہوں. تو ان کو اگزامپل کے طور پہ دیا گیا. یہ نہیں ہے کہ سارے یہودی برے ہیں یا سارے عیسائی برے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اسپیشلی سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے اور اس سے آگے بھی اور بہت سی جگہوں پہ قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ ان میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ والے ہیں اور وہ اللہ کے راستے پہ بھی چلنے والے ہیں. تو ہم کسی کو ایسی ٹیگ لائن نہیں لگاتے، ہم بیہیویئر دیکھتے ہیں. اچھا، اب سورہ آل عمران کو جب ہم دیکھیں تو اس کا جو شروع کا سیکشن ہے وہ غزوہ بدر کے بعد تھا. تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں اس کا. غزوہ بدر میں اب مسلمانوں کو فتح ہوئی، وہ مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، مدینہ میں سیٹل ہو رہے ہیں، بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. پہلا مارکا ہوا جس میں نمبر بھی تھوڑا تھا، ریسورسز بھی تھوڑے تھے اور وہ جیت گئے ہیں نا، اور ان کو فتح اللہ تعالیٰ نے دی. تو جب انسان کو فتح مل جاتی ہے نا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس میں تھوڑا کانفیڈنس آ جاتا ہے. ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ ایک اسلامک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. اب وہ جو اسٹیٹ اسٹیبلش ہو رہی ہے اس میں ان کو فوکس بھی چاہیے، کیونکہ جب انسان کو فتح بھی مل جاتی ہے، تھوڑے سے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں تو انسان تھوڑا ریلیکسڈ ہو جاتا ہے نا. اب یہاں پر ان کو جس طرح کی رہنمائی کی ضرورت تھی ان کو وہ رہنمائی یہاں پر دی گئی ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ آل عمران میں ان کو کن چیزوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو یہ سورت شروع ہو رہی ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. الف لام میم، پھر حروف مقطعات آ گئے، پھر ہمیں یہاں پہ روک دیا گیا کہ دیکھو پوز، بہت سی چیزیں تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئیں گی، بس تم ایکسپٹ کر لو، تمہیں ثواب مل رہا ہے، تم مان لو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اور بس میں نے اسی پہ رہنا ہے. اور پھر کیا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں جو کہ آیت الکرسی میں بھی تھے اور اب یہاں پہ پھر ان کا ذکر آیا. اور پھر کیا کہا گیا کہ جس نے تجھ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا، جو اپنے سے پہلے کی سچائی کرنے والی، اور اس نے تورات اور انجیل کو بھی اتارا ہے. یعنی جو پرانی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں، ان کے بارے میں بھی یہاں پر ذکر آ گیا. کیونکہ دیکھیں کہ اس وقت ہم جب بات کر رہے ہیں اہل کتاب کی، اور اس میں ذکر بھی بار بار اہل کتاب کا آئے گا، تو تھوڑا سینسیٹیو میٹر ہوتا ہے نا. ہر شخص اپنے آپ کو صحیح راستے پہ سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی اور اہل کتاب سے بات کریں تو ہمارے دل میں یا ہمارے ایٹیچیوڈ میں نفرت نہ ہو، ہمارے دل میں ایک رسپیکٹ ہو ان کے لیے. ہاں وہ راستے سے ہٹے ہوئے بھٹکے ہوئے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو اس چیز کی طرف لائیں جو اب اپ گریڈڈ ورژن ہے دین کا، اور ان کو اچھے طریقے سے ایڈریس کریں. تو اس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا. اگلی آیات جو ہے آیت نمبر 7 میں اگر آپ دیکھیں، اب ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ 2 طرح کی آیات ہیں قرآن پاک میں، محکمات اور متشابہات. ٹھیک ہے جی. اب محکمات اور متشابہات کو آپ نے کیسے سمجھنا ہے؟ محکمات کون سی ہیں؟ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ آیت ہیں جو محکم ہیں، اور متشابہات جو کہ ورڈ سے پتہ چل رہا ہے جس میں کوئی تشبیہ دی گئی ہے. یعنی محکمات کیا ہیں؟ نماز پڑھو، حج، روزہ، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. محکمات پتہ چل رہا ہے، لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو. پڑھتے ساتھ ہی رننگ ٹرانسلیشن میں بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اچھا، اور دوسرا کیا ہے؟ متشابہات. متشابہات کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا عرش، اللہ کا تخت کیسا ہے، اور جنت کیسی ہے، جو بھی متشابہات بتائے گی، زمین کی حیت کیا ہو جائے گی جب ڈے آف ججمنٹ پہ. تو یہاں پہ کیا کہا گیا
کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہات کو سارا وقت ڈسکس کرتے رہتے ہیں. دو ایٹیچیوڈز دکھا دیے گئے شروع میں کہ اگر آپ کے دل میں ہی پرابلم ہے تو پھر تو آپ نے بس انہی باتوں پہ رہنا ہے. اور آپ دیکھیں آج کل ہماری ٹیبل ٹاک اور پارٹی ڈسکشن جب ریلیجس ایلیمنٹس کی طرف جاتی ہے تو کوئی اذان ہو رہی ہے کہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھے گا, اس کو چھوڑ دے گا. کیا کر رہا ہے وہ؟ جی متشابہات پہ ڈسکشن چل رہی ہے جن کا آپ کے اس وقت کے ایلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جیسے آتا تھا نا کہ براق جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے, اس قسم کی باتیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہیں پہ کیا کہا گیا؟ راسخون فی العلم, جو علم میں راسخ ہیں, جنہوں نے مضبوطی سے علم کو تھاما ہوا ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یقولون آمنا بی, کی اللہ کی طرف سے ہیں, ہم مانتے ہیں. اور وہ کس چیز پہ فوکس کرتے ہیں؟ وہ محکمات پہ فوکس کرتے ہیں. ان کا فل توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے. جو چیزیں ہمیں نہیں سمجھ آتی ہم بس مانتے ہیں اللہ کی طرف سے, بس دیٹس اٹ. اتنی بڑی اس میں کیا کوئی راکٹ سائنس ہے جس پہ ہم نے اپنی پوری زندگی کا دارالمدار جو ہے وہ رکھ لیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں بہت خوبصورت دعا جو ہے وہ بتائی گئی ہے. آپ خود بھی پڑھا کریں اور اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز میں بھی سب کو کہا کریں, پڑھا کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب, ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارا دل میں ٹیڑھ نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما, بے شک تو ہی بہت بار رحمت عطا کرنے والا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی ایسی دعائیں مانگا کرتے تھے. جیسے ایک دعا آتی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھ. تو ایسی دعائیں بہت زیادہ مانگتے رہنا چاہیے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ شروع میں ہی ہمیں ایسی دعائیں مانگ کے کیا بتایا جا رہا ہے. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرہ اورینٹڈ کرے نا, آخرت کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آخرت کے بارے میں سوچو, آخرت پہ اپنی توجہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان آخرت پہ توجہ رکھتا ہے نا وہ اپنی ورلڈلی ڈیزائرز کو کنٹرول کر لیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل روکھا پھیکا انسان ہو جاتا ہے, لیکن اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بس جی اب یہاں پہ مجھے فل سٹاپ لگانا ہے. جیسے آج کل آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے تو لالچ آتا ہے نا, قرآن زیادہ پڑھ لیں, قیام اللیل کر لیں, اچھا تفسیر سن لیں. تو ہم نے کیا کیا, اپنے بہت سارے کاموں کو کٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. جو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ ایکٹیویٹی اس وقت میرے راستے میں مشکل ڈال رہی ہے, میرا ٹائم کنزیوم کر رہی ہے, تو میں اپنے آپ کو اس سے بچاؤں. انسان پھر اپنی پرائرٹیز پہ رہتا ہے. اسی لیے اگر آپ آیت نمبر 14 کو دیکھیں, اس میں پھر وضاحت کر دی گئی. کیا کہا گیا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. کیا کہا گیا؟ کہ لوگوں کے لیے خواہشات رکھ دی گئیں. کون کون سی خواہشات ہیں؟ جیسے عورتیں, بیٹے, جمع کیے ہوئے خزانے, سونے چاندی کے نشان دگا, برانڈڈ گھوڑے, چوپائے, کھیتی, اور ساتھ کہہ دیا گیا ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. متاع کہتے ہیں ایسی چیز کو جو آپ ٹیمپرری یوز کے رکھتے ہیں, جیسے لوگ ڈسپوزیبل چیز رکھتے ہیں. اب ڈسپوزیبل چیز کو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے یوز کریں گے, یہ تو نہیں کریں گے ڈسپوزیبل چیز کو واش کر کر کے ہر وقت یوز کریں, وہ بھی کتنی دیر چلے گی. ایک پرماننٹ جو آپ کا کوئی کراکری ہے اس کی طرح تو اس کا یوز نہیں ہو سکتا. تو ڈسپوزیبل, یہ دنیا کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا, یعنی آپ اس کو یوز کریں گے, آپ اس کو ٹوٹلی ڈسکارڈ نہیں کریں گے, لیکن اس کو یوز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارا درست ہونا چاہیے. ہماری پرابلم یہ کہ ہم اس کو صحیح طرح سے یوز نہیں کرتے. اور اسی لیے کہا گیا واللہ عندہ حسن المآب, کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہترین ہے. تو دنیا کو جب ہم استعمال کریں تو ہم اس وقت کیا سوچیں کہ یہ ٹیمپرری ابورڈ ہے یا ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان چیزوں کو ہم نے استعمال بھی کرنا ہے لیکن ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے, کیونکہ اگر ہماری انریسٹرکٹیڈ قسم کی ڈیزائرز ہوں گی, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگ جب کہتے ہیں کیا کریں, ایکچولی دنیا کے ہی ہمارے کام نہیں ختم ہوتے. بہت دل چاہتا ہے قرآن پڑھنے کو, بہت دل چاہتا ہے قرآن کو سمجھنے کو, بٹ یو نو لائک دیر سو مینی رسپانسبلٹیز اور اتنے کام ہیں کرنے والے کہ میں وہ کر نہیں پاتی. تو اس وقت اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ڈیزائرز کے اس میں کلچ میں آ گئے ہیں, اس کے شکنجے میں آ گئے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے آپ اپنے ایمان پہ اس طرح کام نہیں کر سکیں گے. تو آپ کو پک اینڈ چوز صحیح طرح کرنا پڑے گا.
پھر ہم اگر اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو اصل چیز جو ہمیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے اور بہت خوبصورتی سے ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، جو کہ پسندیدہ ہے، جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ آیت نمبر 19 کے شروع میں آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام۔ اچھا، یہ کوئی ٹیگ لائن نہیں ہے کہ کیونکہ میں مسلمان ہوں تو یہ اس کا مطلب ہے۔ اسلام کا مطلب دو چیزوں سے آپ لے سکتے ہیں، ایک تو پیسفل ہونا، دوسرا اللہ کے آگے جھکنا، سبمٹ کرنا۔ اسلام یہ ہے میں سبمٹ کر رہی ہوں، میرا رب جو مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے۔ یہ جو ہم بہت سی ایسی باتیں اپنی کرتے ہیں نا خود ساختہ، کہ نہیں میرا نہیں خیال کہ اللہ یہ چاہتا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ کام ایسے ہے۔ دیکھیں، قرآن کھول کے پڑھ کے تو دیکھیں، اس کو سمجھیں تو صحیح۔ جتنے لوگ ایسی بات کرتے ہیں تو میں ان کو ہمیشہ یہ ایک کوشچن پوچھتی ہوں کہ آپ کے سامنے اگر میں قرآن کی کوئی بھی آیت لے آؤں رینڈملی تو کیا آپ اس کی مجھے اچھی طرح سے تفسیر بتا سکتی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو اتنا نہیں سمجھ آتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اللہ نے ایسے نہیں کہا۔ اگر آپ ایسی بات سوچتے بھی ہیں تو ایک دفعہ اچھی طرح بیٹھ کے قرآن کو پڑھ لیں اور اس کا ترجمے کو سمجھ لیں۔ وہ پڑھتے ہوئے اپنے رب سے بہت یہ دعا مانگے کہ میرے رب مجھے توفیق دینا کہ میں اس کو ایسے سمجھوں جیسے تو چاہتا ہے، مجھے وہ راستہ دکھانا جو ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، بار بار ہم اسی کو کنیکٹ کر رہے ہیں اس سے، تو وہ ضرور کرنا ہے۔ جب اسلام کی بات ہوئی کہ اللہ کے نزدیک تو یہی پسندیدہ چیز ہے، تو اب ہمیں ایک اور امپورٹنٹ چیز سکھائی جا رہی ہے۔ یہ آیت نمبر 31 کو دیکھیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کیونکہ ہم نے اس پارے کو شروع ہی کیا تھا امپورٹنس آف پروفٹ ہوڈ سے، رسولوں کی، انبیاء کی اہمیت سے، تو یہاں پہ اب ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، تم کہتے ہو نہیں جی میرا تو اللہ سے خاص تعلق ہے، میں ایکچولی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ فیل کرتی ہوں اور جیسے میں کنیکٹ ہوتی ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اب ہمیں اس کو میئر کرنے کا طریقہ دے دیا گیا، ہمیں ایک یارڈ سٹک دے دیا گیا، ہمیں کہا گیا کہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے تو پھر کیا کہو، اور یہ کیونکہ مخاطب کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا کہا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے اگر آپ کو اللہ سے اتنی محبت ہے فاتبعونی، تو میری اتباع کریں۔ ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت ہوتی ہے جیسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایکچولی کہا وہ ہم کریں، اور اتباع کیا ہے؟ بس ہمیں پتہ چل گیا لائف سٹائل آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح سے شام تک کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا چھوڑتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوشل انٹریکشنز، فیملی انٹریکشنز، ایوری تھنگ یو اسٹارٹ فالوئنگ اٹ، کیا ہو جائے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ ہے ہی غفور الرحیم۔ یعنی اب آپ دیکھیں غفور الرحیم ہونے کے ساتھ ایک کنڈیشن لگا دی گئی، ایک کنڈیشن بتا دی گئی۔ اب ہم تھوڑا سا اگر آگے جائیں، آپ آ جائیں آیت نمبر 35 پہ، یہاں پر سورہ آل عمران جو نام آ رہا ہے وہ واقعہ آ رہا ہے، اور بہت ہی خوبصورت واقعہ، اور یہ تو وہ واقعہ جس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، کہ یہاں پر اب ذکر آ رہا ہے عمران کی بیوی کا، اور یہ کون تھی؟ یہ بیوہ تھی، بچہ ہونے والا تھا، اور پریگنینسی میں اپنے رب سے دعا مانگتی ہیں کہ جو میرا بچہ ہوگا میں اس کو اللہ تعالیٰ خالص تیری عبادت کے لیے لگا دوں گی۔ جیسے ہماری سوسائٹی میں لوگ پہلے سے سوچتے ہیں کہ اچھا میں اپنے بچے کو حفظ کراؤں یا میں اپنے بچے کو فلاں کالج یونیورسٹی میں ڈالوں، تو انہوں نے یہی سوچا۔ بیٹی پیدا ہوگی، بیٹی پیدا ہوئی تو پریشان ہوئی، کیونکہ بیٹی کے لیے ایسی جو چیز تھی وہ کوئی سوچتا ہی نہیں تھا، اور جب وہ کہتی ہے تو بیٹی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ لیس الذکر کالانثیٰ، جو لڑکا ہے وہ لڑکی جیسا نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ ہمیں کیا بتایا گیا کہ کچھ کام ایسے ہیں جو اسپیشلائز ٹاسک ہیں وہ خواتین نہیں کرنے۔ دوسرا ہمیں یہاں پہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہم خواتین کو خاص طور پہ اپنی ورتھ کو پروو کرنے کے لیے لڑکا بننے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ لڑکی رہ کر بھی جو کرنے کے کام ہے بہت سے کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی ڈومین کلیئرٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ ان کا نام تھا مریم علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی پھر عبادت کا ذکر آتا ہے، اور ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ آیت نمبر 42 کو دیکھیں،
بہت ہی خوبصورت انداز میں مریم علیہ السلام کے بارے میں بات کی گئی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا, تجھے پاک کیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا. یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھیں اوور آل, اگر ہم دیکھتے ہیں یہ جو پورا واقعہ ہے اس میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کس طرح سے تمام انبیاء کی رسپیکٹ کرتا ہے, کس طرح سے تمام لوگوں کے سٹیٹس کو پہچانتا ہے, کس طرح سے ان کے دل میں سب کی عزت ہوتی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا, عیسیٰ ابن مریم کا, اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزات دیے, اور ان معجزات کا ذکر کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام بار بار کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے اذن سے, اللہ کے اذن سے جو بھی ہوا باذن اللہ, جو بھی میرے پاس معجزات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. لیکن اس کے بعد بہت اہم آیت آتی ہے, آیت نمبر 51 ہے سورہ آل عمران کی, اور یہ جو جز نمبر 3 ہم کر رہے ہیں, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک میرا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے تو اس کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی کہ یہاں پر خاص طور پہ اس واقعے کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا نہیں بنایا, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے, اور اس سٹیٹس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اچھا, اب کرسچنز کا جو ایشو آ جاتا ہے وہ کیا ہے, وہ کیوں بلیو کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فل لاجک لے کر آ رہے ہیں. کہاں پر؟ آیت نمبر 59 دیکھیے, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. خلقہ من تراب, کہ ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا, ثم قال له کن فیکون, اور پھر کہا گیا کن تو وہ ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے ہر ایک کو پیدا کیا. اور یہاں پہ یہ مثال کیوں لائی گئی, یہ کہ آدم علیہ السلام تو پھر باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہوئے, تو پھر تو ان کا سٹیٹس تو پھر اس سے بھی آگے بنتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایک نبی کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کر سکتے ہیں تو دوسرے نبی کو صرف باپ کے بغیر پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے. آگے جو آیات آتی ہیں وہ ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں سیرت میں سے, واقعہ نجران. جو نجران کے کرسچنز تھے ایک ڈیلیگیشن لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے, اور ان کا آپس میں انٹریکشن ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر ایک مباہلے کے لیے بلایا, لیکن وہ بیک آف ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نہیں آپ سے اس معاملے میں مزید بات کرنا چاہتے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 67 میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو تمام ادیان مانتے ہیں. جیوز بھی مانتے ہیں, کرسچنز بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں. ہر کوئی یہ کلیم کرتا تھا کہ ہم دین ابراہیمی میں ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کی مثال لاتے ہیں. کیا کہا گیا؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ, کہ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی. یعنی کہ کوئی ٹیگ لائن لگا کر اپنے آپ کو فلاں سیکٹ کا بتانا, فلاں گروپ کا بتانا, یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس سے جو ہے ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. بلکہ اصل چیز یہاں پر ہمیں کیا بتائی جا رہی ہے جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا, وہ ایک یکسو مسلمان تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور وہ مشرک نہ تھے. یعنی ہمیں یہاں پہ بہت امپورٹنٹ میسج دیا جا رہا ہے کہ جب تک ہم حنیفًا مسلمًا نہیں ہوں گے, یکسو نہیں ہوں گے. یعنی یکسو ہونے کا کیا ضرورت ہے ہمیں؟ کہ ہم اللہ کی بات کو سنیں, اللہ کی بات کو سمجھیں, اللہ کی بات کے مطابق اپنے فیصلے کریں, اور مسلمان ہوں. جتنے ہمارے معاملات ہیں ہم اللہ کے آگے سبمٹ کر دیں, ہم اللہ کے آگے جھک جائیں. جب تک ہم اپنے فوکس کو درست نہیں کریں گے تو ہمارے لیے دین پہ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں یہ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے نا, ایز اے ریفریشر کورس, یہ ہمیں یہی چیز سکھاتا ہے کہ ہم اپنے بہت سی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے جیسے ہی فوکس ہوتے ہیں ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے حکم کے مطابق یہ زندگی گزارنی شروع کی تو دیکھیں میرے سے کتنے کام جو ہیں میں کرنا شروع ہو گئی. ٹورڈز دا اینڈ چلے جائیں پارے کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آیت نمبر 85 میں آ رہا ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے تو اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہاں پہ یہ کانسیپٹ یہ سمجھیں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک فون ہوتا ہے یا کوئی گیجٹ ہوتا ہے, جب اس کا کوئی اپ گریڈڈ ورژن آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ اپ گریڈ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ساری ایپس کام کرنا بند کر دیتی ہیں, چوک ہو جاتا ہے سسٹم.
چلتا نہیں. کچھ لوگوں کے پاس ایسا کوئی فون ہوتا ہے تھکا ہوا پرانا, انہوں نے کوئی 10 سال پہلے لیا ہے, اب اس میں کوئی نئی چیز ڈلتی ہی نہیں ہے, کام ہی نہیں کرتی. تو جب کوئی اپ گریڈڈ ورژن کسی چیز کا آتا ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے نا, سبمیشن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, یعنی جو پہلے ہمارے الہامی مذہب ہیں وہ اس وقت کی ضرورت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اپ گریڈڈ ورژن دے دیا ہے جو آخر تک چلنا ہے, تو ہمیں آٹومیٹیکلی اس پہ آ جانا چاہیے. یعنی اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا. مثلاً آپ دیکھیں, آپ مونٹیسری میں پڑھتے ہیں, پھر آپ ایلیمنٹری میں پڑھتے ہیں, پھر سیکنڈری پڑھتے ہیں, پھر کالج میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں ایجوکیشن میں بھی. تو ہمارا جو دین ہے, اسلام ہے, وہ وہی چیز ہے, اپ گریڈڈ ورژن آ چکا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز لاؤ گے وہ تم سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اور اسلام کیا ہے, اس کو ہم لٹرل میننگ میں بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہوں. اب آپ پہلے اگر آپ چاہے جو تھے یا کرسچن تھے یا کسی اور مذہب کے آپ فالوور تھے, اب آپ اسلام پہ آ جائیں. اسلام پہ آئیں گے تو آپ کی سیلویشن ہے, دنیا کی بھی آسانی ہے, آخرت کی بھی آسانی ہے. لیکن اس کو ہم سبمیشن کے معنی میں بھی لیتے ہیں, اللہ کے آگے سبمٹ کر دینا. اور کس طرح سبمٹ کرنا, جیسے اللہ کا حکم ہے, اپنی مرضی اپنی ڈیزائرز کے مطابق نہیں کرنا, کیونکہ یہاں کہہ دیا گیا ہے کہ تم سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ دیکھیں کتنا بڑا خسارہ ہے, کتنا بڑا لاس ہے یہاں پر جس کی طرف ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں تک اب ہمیں جو چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ تھوڑی سی اپنی رسپانسبلٹی, اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم کسی اور کو کیا سکھائیں گے دین کے معاملے میں جب تک ہم خود ہی پریشان ہیں, ہمیں خود ہی بہت سے معاملات جو ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی, ہم خود ہی کنفیوزڈ ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں نا, آپ کسی کو اگر دین سکھانا چاہ رہے ہیں, بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے, آپ کو خود ہی کانسیپٹ بہت سارے نہیں پتا. اسی لیے ہمارے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ آتی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں, ہم اسلام کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ایک تو سوال یہ ہے کہ تراویح 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں. دیکھیں بڑا کامن سوال ہے. بات یہ ہے کہ چاہے آپ 8 پڑھیں چاہے 20 پڑھیں, دونوں کی اجازت ہے, دونوں کی گنجائش ہے, نفلی عبادت ہے, اس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں. اگر کوئی شخص 20 پڑھ لیتا ہے اور 1 گھنٹے میں فارغ ہو جاتا ہے, اور ایک شخص 8 پڑھ کے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگاتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی عبادت زیادہ پسندیدہ ہوگی جس میں ہم نے ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھا. تو آپ بے شک 20 پڑھیں لیکن ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھیں, فوکس کے ساتھ پڑھیں. آپ 8 پڑھنا چاہتے ہیں 8 پڑھیں, فوکس کے ساتھ پڑھیں, قیام اللیل کریں, اور اس بحث میں نہ پڑھیں. کیونکہ جتنی بھی آپ پڑھیں اللہ کی خاطر پڑھیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں, اپنے دل کے اطمینان کے لیے پڑھیں, قرآن سے کنیکٹ ہونے کے لیے پڑھیں, یہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا. تو آج ہم فوکس کس پہ کریں, محکمات پہ اور متشابہات پہ ویسے یقین کریں, اور اپنے اندر یہ مزاج لے کر آئیں کہ اللہ کے حکم کے آگے میں نے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے. تو اللہ تعالی ہماری ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین پہ ویسے عمل کریں جس سے ہم اس کو راضی کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.